نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری بھی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول۔ رب سے ملن کی راہیں، رب سے ملن کی راہیں جو ہے ان پر نوری سسٹرز کا یہ قافلہ جو ہے یہ اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ہم سب اپنے من میں بڑی طلب، بڑی خواہش چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارا رب سے ملن کب ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہمیں رب مل جائے گا، اور کب ہم اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے، ہم جب قرآن کو شروع کرتے ہیں نا سورہ بقرہ میں، تو سورہ بقرہ میں ہی یہ اعلان اللہ متعدد بار کر دیتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں ان کو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم، کوئی حزن و ملال ان کو نہیں ہوتا۔ اور اللہ اپنے دوستوں کو خوف سے کیسے نکالتا ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس خوف سے نکلنے کے لیے کن کن مراحل سے ایک سالک کو گزرنا پڑتا ہے، یہ بھی آج کی ہماری گفتگو میں اس بات پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ہم عشق الہی کی حقیقت کیا ہے، اور بن دیکھے کسی سے عشق کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی آج کی نشست کا آغاز کرتی ہوں کہ اے اللہ، جو
تیری طلب رکھنے والی میری بہنیں ہیں، جس جس دل میں تجھ سے ملنے کی تڑپ ہے میرے مالک، اس کو ہمارے گوشہ نور میں پہنچا دے، میری آواز کو ہر اس بہن تک پہنچا دے جو تجھ سے ملنا چاہتی ہے، اور رب سے ملن کے یہ رستے، یہ راہیں، یہ سفر ہمارے لیے بڑا مبارک اور آسان کر دے، اور ہر شر سے اللہ ہمیں بچا لے، ہر طرح کے اندرونی شر جو ہمارے اپنے نفوس کی طرف سے شر ہے اس سے بھی، اور ہر طرح کے بیرونی شر سے بھی میرا رب مجھے اور میری تمام نوری سسٹرز کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بہنیں میرے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہی ہیں انہوں نے بھی سورہ بقرہ مکمل جب تک مکمل کریں گی یا مکمل ہوگی ہماری سورہ بقرہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں بھی اس آیت کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم دیکھیں کہ خوف اور غم سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں، اور خوف کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب کسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس پر بڑی باریک بینی کے ساتھ ہر پہلو سے غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے خوف کو دیکھیں گے کہ خوف جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ خوف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا خوف جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے ہمیں رزق کا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا رزق نہ بند ہو جائے، ہمارے رزق کے اوپر کوئی بندش نہ لگ جائے، ہماری روزی روٹی چلنی چاہیے۔ سب سے پہلا خوف تو ہمیں یہ ہے کہ کہیں ہمارا رزق نہ بند ہو جائے۔ دوسرا خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دوسرا خوف ہمیں اپنی عزت کا ہوتا ہے کہ ہماری عزت قائم رہے، ہماری عزت کا بھرم رہ جائے، یہ بڑا خوف ہوتا ہے ہمیں کہ ہم کہیں ذلیل و رسوا نہ ہو جائے اس دنیا میں۔ اور جو تیسرا خوف ہے جو 40s کے بعد خود ہی خود ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے بیماری کا خوف۔ جب ہم اپنے گرد والے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم 50 کراس کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں کہیں خبر ملنے لگ جاتی ہے کہ ہماری فلاں دوست جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، وہ میری ایج فیلو تھی، وہ چلی گئی، فلانے کو فلانی بیماری لگ گئی۔ تو یہ والی جو باتیں ہیں یہ بھی ہمیں ڈرا دیتی ہیں۔ پھر ہم بہت ساری بیماریوں کے بارے میں میڈیا پہ سنتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلی، یہ وائرس پھیلا، تو یہ خوف بھی ہمیں بے قرار کر دیتا ہے، ہم ڈرنے لگتے ہیں، ہم اندر ہی اندر سہم جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی موذی مرض لاحق نہ ہو جائے۔ تو 3 بڑے خوف ہیں جن سے ہم ڈرے رہتے ہیں۔ پہلا خوف آ گیا ہمارے رزق کا خوف، دوسرا خوف آ گیا ہماری عزت کا خوف، اور تیسرا خوف آ گیا بیماری کا خوف۔ یہ سب خوف جو ہیں جب کسی انسان پر یہ خوف حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اتنا بے چین اور اتنا بے قرار رہنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی سے سکون ہی چھن جاتا ہے، اور جب سکون چھنتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان جو ہے وہ حالت عذاب میں چلا جاتا ہے۔ اس سچویشن کو ہم لوگوں نے کورونا میں بڑے احسن طریقے سے آبزرو کیا ہے کہ کورونا میں جب ہر وقت ہمیں بیماری اور وائرس کا خوف جو تھا وہ ہر وقت کیا کہنا چاہیے ہمیں ڈرائے رکھتا تھا، دھمکائے رکھتا تھا، اور لوگ کیسی کیسی انگزائٹیز میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ابھی بھی جب کوئی وائرس آتا ہے، کوئی بیماری کا وائرس پھیلتا ہے تو ہمارا کیا حشر ہو جاتا ہے، ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ کسی جگہ اگر کسی علاقے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، کوئی برے لوگ آ گئے ہیں جو لوگوں کا مال چھین رہے ہیں، تو تب بھی ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے۔ پھر ہمیں ایک اور بڑا خوف ہوتا ہے، وہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے حاسدین بہت ہیں، لوگ ہم پہ جادو کر دیں گے، اور جادو کرنے سے کیا ہوگا کہ بندش کر دیں گے، اور جب بندش ہو جائے گی تو پھر تو سب سے پہلے تو ہمارا رزق باندھ دیا جائے گا، ہماری بیماری شروع ہو جائے گی۔ تو یہ والے خوف جو ہیں یہ بھی ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم ڈرے رہتے ہیں، اور پھر ہم اس بندش کو توڑنے کے لیے اور اس لیے کہ بندش نہ لگ سکے ہمیں
پھر یہ سب جو خوف اور وہم جو ہے نا وہ ہمیں پیشہ ور عاملین کے پاس پہنچا دیتے ہیں، جہاں سے پھر ہم اپنے ایمان جو ہے نا اس کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور سم ٹائم ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے اذن کے بغیر نہ تو کوئی ہمارا رزق چھین سکتا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر نہ ہی کوئی بیماری ہمیں چھو سکتی ہے جب تک اس کا اذن نہ ہو۔ اگر ہم نے اپنے نفع اور نقصان کا مالک کسی فرد کو سمجھ لیا، اور ہم نے یہ تصور کر لیا کہ فلاں بندے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اگر اس بندے کو میں رستے سے ہٹا دوں اور اس بندے کو میں ختم کر دوں، یا کسی نہ کسی طریقے سے میں اس بندے سے جان چھڑوا لوں، تو پھر میری زندگی سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے یہ نیت کر لی، یہ ارادہ کر لیا اور یہ سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا ہوا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میری پکڑ آئی ہے، تو پھر ہم نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ بہت باریک پوائنٹ ہے، بہت باریک پوائنٹ ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اور آج یہ بات جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ایک تصور کو ہوا دے دی گئی ہے کہ اس ہوا دینے میں جو ہے یہ ہمارے میڈیا کا بڑا کردار ہے، کہ جو ہمیں میڈیا پر سارا ٹائم اس طرح کے عاملین اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا کے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے جادو بندش ہے تو ہم آپ کا علاج کریں گے، اور جادو بندش ہے آپ کا دشمن جو ہے ہم اس کو برباد کریں گے، اور جب دشمن جو ہے اس کو برباد کرنے کے یہ وظائف ہیں یہ کریں اور اس طرح وہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ والی جو تھاٹ جو ہے نا یہ آج میڈیا نے ہمیں دی ہے۔ ہم اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کا ذمہ دار اپنے ارد گرد کسی نہ کسی فرد کو سمجھنے لگتے ہیں، کسی رشتہ دار کو سمجھنے لگتے ہیں، کسی ہمسائے کو سمجھنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر اس بندے کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی تقدیر پر قادر جانتے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ایسا سمجھ لیا تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم شرک خفی جو ہے نا اس میں مبتلا ہو گئے۔ اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ رب کے سوا، اس کے اذن کے سوا کوئی ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ جو آزمائش ہم پہ آئی ہے، یہ آزمائش کیوں آئی ہے؟ ہم نے اس کی روٹس تلاش کرنی ہے، اس کی کاز تلاش کرنی ہے۔ جب ہم سوچنے سمجھنے بیٹھیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم قرآن سے مدد لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مدد لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ وجہ ہم نے تلاش کر لی، تو اس وجہ کو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس روٹ کاز سے اپنے آپ کو نکالیں، اس کو دور کریں۔ جب ہم اس کو دور کر لیں گے تو پھر ہماری جو یہ آزمائش ہے انشاءاللہ ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج جو بات ابھی تک ہم نے سمجھی وہ یہ تھی کہ خوف جو ہے یہ رب کے عذاب کی ایک قسم ہے، اور جب تک انسان اس خوف میں مبتلا رہتا ہے وہ خلق کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب خلق کا خوف ہمارے دل میں گھر کر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خلق کو خدا نخواستہ قادر مطلق جان لیا، اور اگر ہم نے خلق کو قادر مطلق جان لیا تو پھر ہم شرک خفی میں مبتلا ہو گئے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر کیا ہو گیا کہ پھر ہم اپنے ایمان کو داؤ پر لگا بیٹھے، اور ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں، دیکھیں، تحقیق کریں کہ شرک کرنے والے کی اس دنیا اور آخرت میں کیا حیثیت اور مقام ہے۔ تو
اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو میں کہتی ہوں نا کہ ہمیں علم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگا، ہمیں بنیادی علوم حاصل نہیں ہوں گے، تب تک ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. شرک صرف بتوں کو پوجنے کا نام نہیں ہے. شرک صرف کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، جو آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کسی اللہ والے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. شرک یہ نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا. اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں بندہ میرے نفع نقصان کا ذمہ دار ہے اور اس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے، جیسا کہ عام کیسز میں عام طور پر جادو اور حسد، بد نظری، ان تمام معاملات میں ہمیں اپنے ارد گرد خواتین یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ فلاں بندے نے جادو کر دیا، فلاں نے بندش کر دی، جس کی وجہ سے رزق بند ہو گیا اور جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو اس کی روٹ کاز ہم نے تلاش کرنی ہے اور اس کا جو اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم نے حل نکالنا ہے. اب کیا ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ خوف اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے، اور ایمان لانے کے بعد جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کروا دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور یہ انعام کن پر ہوتا ہے؟ جن کے ساتھ اللہ اپنی دوستی کا اعلان کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے جو دوست ہیں نا ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اللہ کے دوست جو ہیں ان کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی صفات کو جان چکے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے رب کے اذن کے بغیر تو ایک مکھی جو ہے نا وہ اپنا پر بھی نہیں ہلا سکتی. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے پہ آزمائش آئی اس کا ذمہ دار اور اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ہم کسی اور کو ٹھہرائیں؟ وہ سبب وہ بنا، ٹھیک ہے نا، سبب وہ بنا. ہو سکتا ہے اس نے آپ پہ جادو کیا ہو سکتا ہے اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو. یہ ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے نا روز. میں اس کی نفی نہیں کر رہی، ہو رہا ہے، لیکن قادر مطلق وہ جادوگر نہیں ہے. قادر مطلق میرے رب کی ذات ہے، اور اس بات کا یقین کامل حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ یقین کامل جو ہے نا یہ محبت کے بغیر ہمیں نصیب نہیں ہوتا. اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی پہچان کے سفر پر نکلتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو چیز آشکار کروائی جاتی ہے وہ حقیقت الاشیاء ہے. سب سے پہلے اسے اشیاء کی حقیقت سے روشناس کروایا جاتا ہے، اور جب اسے اشیاء کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں عشق کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے اور گزرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر ایمان کی کاملیت نصیب نہیں ہوتی. صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو تھے جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، جتنا کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں مکمل تھا، عشق میں جتنا کوئی آگے تھا، وہ اتنا ہی آقا کے قریب تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، ان کو ہم یاد کریں تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جو جب آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ سے سوال کیا تھا نا کہ بتاؤ تمہیں سب سے بڑھ کے کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی جان جو ہے نا اس سب سے بڑھ کے اپنی جان ہے، اور اس کے بعد پھر آقا آپ ہیں. تو آقا نے کیا کہا تھا کہ بات نہیں بنے گی، سب سے اولین جو درجہ ہے وہ آقا کی محبت کو دینا پڑے گا. اور محبت جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس عشق تک پہنچنے کے لیے ہمیں محبت کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے. اور عشق جو ہے نا، عشق اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ عشق ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے، انسان کی قلب و روح سے ہر قسم کا خوف
نکال دیتا ہے اور عشق انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تو عشق حقیقی کی بات ہے نا، تو عشق مجازی میں بھی جب کوئی مبتلا ہوتا ہے نا تو وہ ایک دم سے پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ کتنی عشق مجازی کی داستانیں ہم روز سنتے ہیں۔ اتنا اچھا شوہر ہوگا اور بیوی کے ساتھ محبت کرنے والا، جوان بچے ہوں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ کہیں پھنس گیا اور کسی غیر کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو نہ اس کو اولاد کی محبت نظر آئے گی۔ وہ اولاد جس پہ وہ جان قربان کر رہا تھا، کل تک فدا تھا، آج وہ اس اولاد سے بھی آنکھیں پھیر لے گا۔ نہ اس کو اپنا بڑھاپا نظر آئے گا، نہ اس کو اپنی بیوی کی وفاداریاں نظر آئیں گی۔ پھر کیا ہے کہ پھر بس وہ سب سے آنکھیں پھیر لے گا۔ ہاں، تو عشق مجازی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ نہ اس کو رسوائی کا ڈر رہے گا، نہ اس کو جو جوان اولاد کا ڈر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر سوار ہوگا تو ایک ہی بھوت سوار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی بچی جو ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی غیر کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو اس کو نہ والدین کی عزت کا پاس رہتا ہے، نہ اس کو اپنے گھر والوں کی کوئی فکر رہتی ہے۔ بس تو ایسی کتنی داستانیں ہیں، پرانی داستانیں بھی ہیں اور آج بھی یہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کہ اس عشق مجازی جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی لیے کہا گیا نا کہ عشق بلا کے ساتھ، عشق میں بلا ہے۔ بلا کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ جہاں عشق ہے وہیں کربلا۔ تو عشق جو ہے وہ کربلا کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے کہ جب عشق کی چنگاری دل میں پھوٹے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر امتحان پہ در پہ امتحانوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ اور اچھا، امتحان جب انسان پہ پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ فکر نہیں کرنی کہ یہ سدا رہیں گے۔ یہ ایک وقت تک ہوتا ہے امتحان، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ جب اس امتحانوں سے ایک سالک جو ہے وہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اور یہ عشق کی بھٹی سے گزار کر ہی جو کہتے ہیں نا کہ جو سونا ہے جب تک وہ کندن نہیں بنتا، جب تک کہ وہ بھٹی میں سے نہ گزارا جائے۔ بالکل اسی طرح ایک شخص، ایک فرد جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر ایک فرد رب سے محبت کا دعویٰ کر دیتا ہے، رب سے محبت کا اعلان کر دیتا ہے، یا رب کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کسی کی دوستی جو ہے وہ آپ کو رب تک لے جاتی ہے، کوئی ایک محفل آپ کو رب سے شناسا کروا دیتی ہے، کوئی ایک ایسا پروگرام آپ نے اٹینڈ کر لیا، کوئی ایسا لیکچر آپ نے سن لیا تو آپ کے دل میں رب کی محبت جو ہے اس کی چنگاری پھوٹ پڑی۔ تو جب یہ چنگاری پھوٹتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے یہ جو ہے نا یہ اپنی جگہ آپ بناتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ اپنی جگہ آپ بناتی ہے اور یہ پودا جو ہے نا یہ پنپنے لگتا ہے، انسان اللہ کی عبادات کی طرف بڑھتا ہے، معاملات اس کے اچھے ہونے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس پہ آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے جب ہمیں پالا پڑتا ہے تو پھر ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کدھر پھنس گئے ہم ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ آزمائشیں کیوں آئی ہیں ہمیں۔ اچھا، اس وقت ہماری جو توپوں کا رخ ہوتا ہے وہ پھر کسی نہ کسی فرد کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس رشتہ دار کو ڈھونڈیں، ہم کس پہ یہ توپیں جو ہے نا ان کا وہ برسائیں کہ فلاں بندے نے ہم پہ جادو کیا اس لیے ہمارے اوپر یہ امتحان آ گیا، فلاں رشتہ دار کی نظریں ہمیں کھا گئی، فلاں رشتہ دار نے ایسے کر دیا، تو یہ آزمائش تو آنی تھی، سبب وہ بن گیا۔ تو کیا ہے کہ سب طرح کی آزمائش آتی ہے، رزق کی آزمائش آتی ہے، صحت کی آزمائش آتی ہے، اولاد کی آزمائش آتی ہے، مال کی، مطلب ہر طرح سے انسان آزمایا جاتا ہے، ایک بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے۔ اور اس بھٹی میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر جیسے سونا جو ہے نا وہ کندن بننے کے لیے جل کر بالکل اس کو کیا کہنا چاہیے پگھل جانا پڑتا ہے، وہ اپنی اصلیت ہی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان پر آزمائش آتی ہے نا تو اس کی اصلیت جو ہے نا وہی بدل جاتی ہے۔ وہ جب دکھوں میں آزمایا جاتا ہے، کوئی اولاد کی آزمائش میں پڑ گیا، کوئی شوہر کی طرف سے، کوئی صحت کی طرف سے، جب آزمائشیں آئیں،
گھر میں مطلب غربت آئی یا بیماری آئی یا اولاد کی آزمائش آئی، تب تک آپ دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹرانسفارمیشن شروع ہو جاتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آپ بالکل بدل جاتے ہیں، آپ کی ہستی بدل جاتی ہے، آپ کا وہ جو سوچنے کا انداز ہے وہی بدل جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو طریقوں سے انسان بدلتا ہے۔ ایک بندہ تو ہوتا ہے جو پہلی آزمائش پر ہی تل ملا جاتا ہے اور کیا ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اور اس کو اس کیٹیگری سے پھر نکال دیا جاتا ہے، وہ عاملین کے پاس چلا جائے گا، جادو ٹونے کے پاس چلا جائے گا اور دوسری طرف چل پڑے گا تو پھر وہ چل پڑا۔ پھر کیا ہے کہ پھر اب وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ لیکن جس کو اللہ نے منتخب کرنا ہوتا ہے، جس کا اللہ نے انتخاب کر لیا کہ اب اس بیج سے ایک تناور درخت اگے گا اور اس درخت وہ درخت پھلے گا پھولے گا اور اس سے پیارے پیارے پھل جو ہیں وہ اس درخت پر آئیں گے اور پھر ان پھلوں سے خدا کی مخلوق جو ہے وہ مستفید ہوگی، تو پھر اس بیج کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو جب وہ اپنی ہیئت کھوتا ہے تو پھر اس میں سے اللہ ایک کونپل نکالتا ہے، پھر اس کونپل سے ایک درخت بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنی اصل سے جو ہے نا وہ گزر کر، یعنی اس کی اصل شخصیت کی جو چیزیں تھی، وہ کہتے ہیں نا عشق جو ہے نا وہ آپ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو عشق حقیقی ہے وہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عشق مجازی یہ ہے کہ ایک فرد کے سامنے اپنی سرنڈر کر جانا، اپنی نفی کر دینا ذات کی، صرف ایک فرد کے آگے، اور عشق حقیقی یہ ہے کہ سب کے آگے اپنی ذات کی نفی کر دینا، اور ذات کی نفی کرنا آسان نہیں ہوتی، بالکل یہ بھٹی ہوتی ہے، اس میں سے گزارا جاتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اور اب پھر اس کی بھی آگے دو حالتیں ہیں۔ دو حالتیں کیا ہے کہ ایک فرد جو ہے جب ایک شخص اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ اس راہ پر بڑے خلوص کے ساتھ چلتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ہے کہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو بس 5 نمازیں پڑھی اور ان کو اپنے معاملہ درست کیے، بس وہ پھر جنت کے طلبگار ہیں، ان کو آگے نہ تو وہ ان میں اتنی طلب ہوتی ہے آگے بڑھنے کی اور نہ اتنی شدت ہوتی ہے ان میں، تو وہ اپنے معاملات کو درست رکھتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ یہ سفر طے کرتے ہوئے اپنا ایمان پہ خاتمہ ان کا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جنت جو ہے وہ ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ ہوتے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، والسابقون السابقون، تو وہ جو والسابقون السابقون ہوتے ہیں ان پر پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور پھر آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو آزمائش آتی ہے اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم پر دنیا کی حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اسی سے آزمائے جاتے ہیں اور ہم تڑپتے ہیں، ہم بلکتے ہیں اور ہم پہ تنگیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، اور ایسے میں ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین کامل اللہ کے اوپر پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقت دکھا دیتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، سب فریب ہے، سب دھوکا ہے، سچا رشتہ، سچا جو تعلق ہے وہ رب کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جب یہ دنیا کی جو حقیقت ہے انسان پر آشکار ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع، جس کیا کہنا چاہیے گرم جوشی سے پھر وہ رجوع کرتا ہے، اس گرم جوشی سے ہی اس کو قبول لیا جاتا ہے، اور جب وہ قبول لیا جاتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اس کی محبت کا اعلان کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو آزمائش آتی ہے نا، اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس آزمائش کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف مخلوق کا خوف دل سے نکالنا ہوتا ہے، کہ انسان ہر خوف سے نکل جائے۔ دیکھیں خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں خدا نہ خواستہ رزق کی تنگی نہ آ جائے تو پھر رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب رزق کی تنگی میں مبتلا کیا گیا تو
تنگ دستی تو اب آ گئی، اب اس میں سے گزرنا ہے، اب اس میں سے گزرنا ہے تو پھر اس کو برداشت کرنا اور اس میں اس کی تکلیفوں پر جو صبر ہے وہ کرنا، اور غربت کی جو معاشرہ جو غریب کو ذلت دیتا ہے اس ذلت کو سہنا یہ آسان نہیں ہوتا، سب کچھ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس ساری تکالیف سے گزرتا ہے تو پھر اگلا جو ہے نا لیول اس کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگلا 3 ہی لیول ہے نا، ایک تو غربت کی آزمائش آ گئی، دوسرے روزگار کی آزمائش آ گئی، صحت کی آزمائش آ گئی۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اس کا اور ہی اس کی تمکنت ہوتی ہے، جب بیماری آتی ہے تو وہ ایک دم لرز جاتا ہے، وہ اندر سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کی قوت توانائی سب جو ہے نا کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے میں پھر اس کو اللہ پر بھروسہ، اب بیماری تو آ ہی گئی تو اب کیا ہے، اس کا خوف نکل گیا دل سے، اب دیکھ لی بیماری، اسی طرح غربت آ ہی گئی وہ بھی دیکھ لی، اور اسی طرح عزت اگر داؤ پر لگ جائے تو وہ ذلت میں سے بھی گزر گیا، تو وہ جو چیز نہیں ملی جس تک نہیں پہنچے اس کا ڈر تھا۔ اب جب اس میں سے گزر گئے اور اس میں سے جب گزارا جاتا ہے نا تو پھر جو رب کا قرب ملتا ہے وہ بڑا پیارا ملتا ہے۔ جس چیز آزمائش سے انسان گزرتا ہے نا تو جتنا تڑپ کے، جتنا درد میں ہم تڑپ کے رب کو یاد کرتے ہیں نا اتنا خوشیوں میں تھوڑا ہی یاد ہوتا ہے۔ آپ 1.25 دفعہ تسبیح کر لیں، 3 دن میں 2 دن میں 1.25 کلمہ کر لیں، آپ کو وہ قرب نہیں ملے گا جو ایک لمحہ کی اذیت جب آپ نے سہی اور اس اذیت پر آپ نے جی میں رب کو اللہ کہہ کے پکار لیا، تو وہ جو قرب ملے گا نا وہ تو بہت آگے لے جائے گا آپ کو، اور پھر اس اذیت پر صبر کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ آزمائش جو ہے یہ رب کی طرف سے آتی ہے، اور آزمائش کا مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت الاشیاء انسان پر کھول دیتا ہے، دنیا کی حقیقت انسان پر آشکار ہو جاتی ہے، ہر تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے کہ سب تعلق جو ہیں یہ اس مقام پر نہیں تھے جس پر ہم نے انہیں سمجھا تھا۔ اب جب یہ آزمائشوں میں سے پورے کا پورا انسان اس بھٹی میں سے گزرتا ہے تو پھر آگے بھی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا اس انسان کو دھتکار دے گی، وہ دنیا سے دھتکار دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہی دنیا کو چھوڑ دے گا۔ جب اس پہ دنیا کی حقیقت اشکار ہوگی نا، رشتوں کی حقیقتیں کھلیں گی اور وہ تڑپے گا، بلکے گا، پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ خود ہی دنیا پہ 3 لفظ بھیج دے گا، وہ کہے گا بس چھوڑو، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا فریب ہے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو دنیا ایسے بندے کو نکال کے باہر رکھتی ہے، ہر کوئی اس کو دھتکار دیتا ہے، یا پھر وہ خود ہی دنیا کو چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی ہے نا، پانی جو سمندر ہوتا ہے، سمندر مردار کو اپنے اندر نہیں رکھتا، مردار کو سمندر کی لہریں باہر پھینک جاتی ہیں، اور اسی طرح جو مردار کو جو سمندر ہے نا اس کی لہریں باہر پھینک دیتی ہیں، بالکل اسی طرح دنیا سے جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کو بھی دنیا سے نکال باہر کیا جاتا ہے، ان کو بھی دنیا اپنے اندر نہیں رکھ سکتی، دنیا ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ دونوں حالتوں میں انسان نے دنیا سے نکلنا ہوتا ہے، اور یا تو دنیا جیسے سمندر مردار کو باہر پھینکتا ہے اسی طرح دنیا اس کو نکال باہر کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ہی دنیا کو چھوڑ دے گا اور اس کے دل سے دنیا نکل جائے گی۔ اور دنیا کی طلب کو، دنیا کے طالب کو کہا گیا نا، کسے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیا کو جو طالب ہوتا ہے اس کی مثال کس کے جیسی ہے، اس کی مثال کتے کے جیسی ہے، کتا جو مردار کھاتا ہے، دنیا ایک مردار چیز ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ اور اس کی محبت اور اس کا عشق جو ہے نا وہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ زندہ کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہے، اور دل کس کا زندہ ہوتا ہے؟ جس کے دل میں عشق کی چنگاری ہوتی ہے، وہی قلوب زندہ ہے۔ جن کے دلوں میں عشق کی چنگاری نہیں ہے وہ قلوب مردار ہیں، اور مردار کو دنیا بڑا اپنے سر آنکھوں پہ سجا کے رکھتی ہے، اور مردار جو ہے یہ دنیا میں بڑا مست رہتا ہے، اس کو دنیا نہیں نکالتی، یہ دنیا اس کو بڑی توقیر دیتی ہے، بڑی عزت دیتی ہے، اور
جو زندہ ہوتا ہے اس کو دنیا اپنے اندر رکھ ہی نہیں سکتی. اور پھر زندہ کون ہے؟ زندہ وہی ہیں جن کا دل زندہ ہے، جن کا قلب زندہ ہے. اب یہ شخص جو ہے جب آزمائش میں سے گزرے گا، ہر طرح کی آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرے گا، تو پھر یہ موت اور زندگی کی حقیقت کو جان لے گا. اور یہ آزمائش ہمارے اوپر کیوں لائی گئی؟ اب ہمیں پتہ چلا کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے. آزمائش کا مقصد ہوتا ہے حقیقت الاشیاء یا حقیقت دنیا ہمارے آگے کھولنا. اور جب یہ کھل جاتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اور اس سب میں جو اصل جو قوت کار فرما ہوتی ہے وہ عشق کی قوت ہوتی ہے. عشق کی قوت کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوتا. جب تک انسان جو ہے وہ آزمائش میں گزرتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، ہر طرف سے دھتکارا جاتا ہے، ایسے میں اس کو پتہ چلتا ہے کوئی ایک تھا، کوئی ایسی ہستی تھی جس نے لمحہ بھر کو بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا. ہر کوئی چھوڑ گیا، ہر کوئی چھوڑ گیا، لیکن کوئی ایک تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، جو ہمیشہ اس کی بات سنتا تھا، جو اس کی ہر سرگوشی کا جواب دیتا تھا. جب وہ مایوس ہو جاتا تھا تو وہ اس کو امید دلاتا تھا، اور وہ اس کا رب تھا جس نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. اجیبو دعوت الداعی، جس حال میں بھی وہ ہوتا ہے وہ رب کو پکارتا ہے تو رب پکار سنتا ہے. ہر رشتہ توڑ دیتا ہے، ہر رشتہ جو ہے نا دھتکار دیتا ہے، لیکن رب نہیں چھوڑتا. رب اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ محبتیں جن کے لیے ہم بڑی قربانیاں دیتے ہیں اور جن کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان محبتوں کی حقیقت ہمارے سامنے لائی جاتی ہے. اور پھر ہم وہ سب جان کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو محبت ہے وہ رب کی محبت ہے، وہی حقیقت میں عشق کے لائق ہے. اور عشق جو ہے نا، اب ہم کہیں گے یہ عشق کیسے ہوتا ہے رب سے؟ اب رب سے عشق کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ عشق الہی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور عشق تک پہنچنے کے لیے، رب سے محبت کرنے کے لیے رب کو جاننا بڑا ضروری ہے، معرفت الہی بڑی ضروری ہے. تو یہ عرفان ذات ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ اور اس کے لیے پھر ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا، اور مجاہدہ کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب کیا کہ اب ایمان والا ہے، 5 وقت وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سارے اراکین پورے کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہے نا. اب یہ سب کچھ کرنے والے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو. یہ سب کرنے کے باوجود اب یہ نہیں ہے کہ اب جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، نہیں. اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تقوی کی راہ اختیار کرنے کا کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو ایمان والو، تقوی کی راہ اختیار کرو. پھر آگے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم تلاش کرو اس کے راہ میں وسیلہ. اچھا، اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جو ہے، اگر قرآن وسیلہ ہے تو قرآن تو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھا ہے تو وہ ایمان والا ہوا ہے نا. قرآن پڑھے بغیر تو ایمان والا نہیں ہو گیا نا. قرآن کی تعلیمات اس نے لی ہیں تو وہ ایمان والا ہوا ہے نا. وہ 5 وقت نماز پڑھی ہے تو پھر ہی وہ ایمان والوں کی صف میں آیا نا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وسیلہ نماز ہے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے تبھی وہ ایمان والوں کی صف میں آیا. اگر ہم کہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ دینی تعلیمات ہے تو دینی تعلیمات پر وہ عمل پیرا ہے تو تبھی تو وہ ایمان والوں کی صف میں آیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ وسیلہ کچھ اور ہے. تو وہ وسیلہ کیا ہے؟ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب وہ ایمان والا تو ہو گیا، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. ایمان والا ہونے کے بعد کام ختم نہیں ہوا کہ اب ایمان والا تو ہو گیا، ابھی بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. تو کوئی کمی ہے،
وہ کمی کیسے پوری ہونی ہے؟ کس کی تلاش کا حکم ہے؟ اب اس کی تلاش کا حکم ہے جو تمہارے اندر، تمہارے دل کے اندر عشق کی چنگاری جو ہے نا اس کو ہوا دے دے، جو تمہارے اندر عشق کا بیج بو دے۔ اب اس کی تلاش کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کیا جانا ہے، اس کے لیے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے اللہ والے ہی ملواتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اب ایک ایسا وسیلہ چاہیے، ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہمارے باطن کو بدل دے، جو اہل ظاہر ہیں وہ تو ہمارے ظاہر کو بدلیں گے نا، وہ تو ہمیں دنیا کی تعلیم دیں گے، نماز روزہ قرآن سب سکھائیں گے اہل ظاہر۔ جو اہل باطن جو ہیں، جو طریقت والے ہیں، وہ ہمیں رب کی معرفت سکھائیں گے۔ یہ پھر وہی مثال آ گئی جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر مثال آ جاتی ہے دودھ کی اور دہی کی۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کو دودھ دیتا ہے، دودھ کا بھرا ہوا پتیلا آپ کو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر دیسی گھی بھی موجود ہے، اب تم اس کو تلاش کرو۔ اب اس کو تلاش کرنا ہے، دودھ ہمارے پاس ہے، اس نے کہہ دیا کہ اس کے اندر گھی موجود ہے، اب گھی کو میں کیسے تلاش کروں؟ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں آرام سے اس کو رکھ دوں اور انتظار کروں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے باہر ابل کے آ جائے گا گھی، تو وہ نہیں آئے گا۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو مجھے سکھلائے کہ اس دودھ میں کہیں گھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں سے گھی ہے، موجود ہے، مجھے بتا دیا گیا اور اطلاع بالکل سچی ہے کہ اس کے میں گھی ہے۔ تو مجھے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو مجھے یہ سکھلائے گا، وہ طریقے بتائے گا جس پر عمل پیرا ہو کے میں اس دودھ میں سے نظر نہ آنے والا گھی نکال سکوں۔ اور پورے پروسیجر سے دودھ کو گزارنا پڑتا ہے، پھر ہمیں کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے اور اس بندے کی جو تلاش ہے وہ وہی اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، پھر کوئی اللہ والا جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ جو اللہ والا کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ہمارے دلوں کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا تھا نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ آیاتی ہی قرآن کی آیات تم پر پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور آقا کی ذات تزکیہ کرتی ہے۔ اور پھر آقا کے جو کیا کہنا چاہیے، ظاہری دنیا سے جانے کے بعد جو آقا سے محبت والے تھے، جو آقا سے جنہوں نے تعلیمات لیں اور جن کے تزکیے آقا نے کیے، انہوں نے اس روشنی کو آگے پھیلانا شروع کیا۔ اب یہ روشنی جو ہے، بات وہی ہے کہ تزکیہ جو اصل تزکیہ ہے وہ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے ہی کرنا ہے، لیکن اس ذات تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا جو ان تک پہنچ گئے۔ جیسے کہ جو دین کا علم جو تھا وہ جب صحابہ کرام سکھلاتے تھے، تو حدیث کا علم صحابہ کرام سکھلاتے تھے تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس آتے تھے سیکھنے کے لیے۔ تبع تابعین، تابعی، یہ تمام لوگ جو ہے نا، یہ سینہ بسینہ علم پھیلا ہے۔ اسی طرح سینہ بسینہ علوم پھیلایا جاتا تھا اور ان کی باطن کی اصلاح کی جاتی تھی، اور باطن کی اصلاح جو ہے نا یہی تزکیہ نفس ہے، اور اس کے لیے عشق ضروری ہے، اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت جو ہے پھر جب یہ دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر کچھ بھی کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو جو سیکھنا پڑتا ہے، دین صرف اور صرف کیا کہنا چاہیے کہ معلومات کا نام نہیں ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے، اور یہ جو محنت ہے یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور عشق تک پہنچانے کے لیے آزمائش کی بھٹی سے گزرنا لازم ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بے خوف ہونا چاہیے۔ بے خوف ہونا شرط ہے۔ کس سے بے خوف ہونا؟
اللہ کے سوا ہر چیز کا خوف دل سے نکل جائے. جب تک یہ خوف دلوں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک رب کی محبت کا بیج جو ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں بویا جا سکتا. وہ شعر ہے نا کسی شاعر کا کہ ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ لرزتا تھا یہ دل. ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ لرزتا تھا یہ دل، مگر اب کوئی غم امتحان کے قابل نہیں. تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر انسان جو ہے نا جب یہ ساری آزمائشیں سارے امتحان دے چکتا ہے، گزر آتا ہے آگے، تو پھر اس کے دلوں سے دنیا کا خوف، زمانے کا خوف، ہر چیز کا خوف نکل جاتا ہے. جب تک یہ خوف نہیں نکلیں گے اس وقت تک عشق کی چنگاری دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. پیدا ہو بھی جائے تو پنپ نہیں سکتی. اس کو پنپنے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کو پنپنے کے لیے ایک پورا پروسیجر ہے جس میں سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اور وہ پروسیجر ہے امتحان کا پروسیجر. آزمائشیں پہ در پہ آزمائشیں ہوتے 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 انسان جو ہے نا پھر وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا. پھر کیا ہے کہ پھر وہ حقیقت دنیا، حقیقت اشیاء سب سمجھ لیتا ہے. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. عشق کی چنگاری ہے، اس کے لیے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے. اور جب ہم وسیلے تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم آقا علیہ السلام کی ذات تک جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں. کیونکہ ہر وسیلہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات سے ہی ہمیں جوڑتا ہے. اور آقا علیہ السلام کو میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ تم اٹھو اور رات کو قیام کرو. اب وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ رب تک پہنچنے کے لیے صرف وسیلہ ہی کافی نہیں ہے. اب آگے کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو اور جد و جہد کرو. وجاہدوا فی سبیلی آتا ہے نا آگے، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو. اور وہ مجاہدہ کیا ہے؟ وہ مجاہدہ جو ہے وہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، آدھی رات کو اٹھ کے قیام کرو. قیام اللیل جو ہے آپ دیکھیں سارا دن کی مشقت، سارے دن کی تھکاوٹ، سارے دن کے آقا کی زندگی دیکھیں کتنی تھکا دینے والی تھی، کتنا آپ پہ بوجھ تھا تبلیغ کا. اتنے سارے آپ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اب اٹھو اور رات کو قیام کرو. اور جو صوفیہ کرام ہے نا وہ ان آیات کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ جو رات کا جو قیام ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ تم رات کو قیام کرو اور میری قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور ہر طرف سے کٹ کے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ایسے اللہ کی آیات کو تلاوت کرو، سب طرف سے کٹ جاؤ. تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ صرف ظاہری طور پر کٹنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہر محبت نکال دو. ہر دنیا کی جو خواہش ہے اس کو دل سے نکال دو. جب اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، سرنڈر کر دیا، تو پھر کیا کر دیا کہ پھر ہر خواہش سے ہاتھ اٹھا لیا تمام. تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ قیام اللیل کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا نہیں ہے، نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آسائش جو خدا سے غافل کر دے اس سے کھڑے ہو جاؤ. رات کا اٹھنا کیا ہے، کتنا انسان مزے سے اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوتا ہے اور ابھی صبح ہونے میں بڑا ٹائم رہتا ہے. تو ایسے میں کیا ہے کہ قیام اللیل کا حکم آ گیا، اٹھو میری راہ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے حضور آ جاؤ. تو جب اللہ کے حضور انسان کھڑا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آرام کو، آسائش کو ترک کیا نا. تو صرف ظاہری آسائش و آرام کو ترک نہیں کرنا، بلکہ ہر اس چیز کو ترک کرنا. صوفیہ کرام کہتے ہیں اس سے مراد ہے جو آپ کو رب کے اور آپ کے درمیان حائل ہوتی ہے. رب کے اور آپ کے ہمارے درمیان کیا کچھ حائل نہیں ہوتا. تو ان سب چیزوں کو ترک کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ اب تار کے دنیا ہو جائے اور بس نکل جائیں جنگلوں میں، نہیں، ان سب چیزوں کو صرف دل سے نکالنا ہے. رہنا دنیا میں ہی ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا میں نہیں لگنے دینا. یہی اصل مسلمان
کی جو ساری کی ساری جد و جہد ہے اس کا مقصد یہی ہے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا مانگیں، ہم اللہ سے رزق کی فراوانی مانگیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگیں، لیکن ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ اس دنیا کی محبت ہمیں نہ دینا۔ اور جب آزمائشوں سے انسان گزر کے یہاں تک پہنچتا ہے نا تو پھر اس پہ ساری حقیقتیں آشکار ہو چکی ہوتی ہیں، پھر اس کو سب کچھ مل بھی جائے تو پھر اس کو ان سب سے وہ محبت نہیں ہوتی، رہتی نہیں ہے وہ محبت، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پسندیدہ اس دنیا میں سب سے اللہ کے پسندیدہ، سب سے مقرب، سب سے محبوب ہستی جو ہے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا، تو پھر ان کے جو جتنے پیروکار ہیں ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہر غیر کی محبت کو دلوں سے نکال دیں اور ہر غیر کی محبت سے اپنے ہاتھ اٹھا دیں اور صرف اللہ کے آگے یکسو ہو جائیں، اور پھر مجاہدہ کریں، جاہدو، اور کوشش کریں، مجاہدہ کریں، اور کوشش، اور یہ جو مجاہدہ کیا ہوتا ہے، ریاضت کیا ہوتی ہے، یہ ریاضت اور مجاہدہ جو ہے نا اس کو بھی لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، ان میں بھی بڑا بنیادی فرق ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی اور نشست میں اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ریاضت اور مجاہدے میں کیا فرق ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو مجاہدہ ہے، جو یہ تلاش ہے، یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اب عشق ہمیں کیسے ملے؟ تو عشق جو ہے نا اس کے بارے میں وہ غالب نے کہا ہے نا، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھے نہ بجھے۔ تو یہ خود تو لگ نہیں سکتا، ہم کہیں کہ مجھے عشق ہو جائے تو ایسے تو عشق نہیں ہوگا نا۔ یہ جو عشق حقیقی ہے یہ رب کا فضل ہوتا ہے، جس کو رب چن لے، اور رب کس کو چنتا ہے؟ رب ایمان والوں میں سے چنتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے جو ایمان کے تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ہم وسیلہ تلاش کریں، اور ہم اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر کیا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور فضل تو اس کا ہے، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا۔ یہ اس کا ہم نے انتظار کرنا ہوتا ہے بڑے صبر کے ساتھ، یہ جب وہ لمحہ آ جاتا ہے تو پھر ہم قبول کر لیے جاتے ہیں، اور جس کو میرا رب قبول کر لیتا ہے اس کو پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے جو باتیں ہم نے کی ہم ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے بات کی کہ خوف اور غم، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ والی کیفیت جو ہے یہ کیسے ہمیں نصیب ہوتی ہے؟ خوف اور غم سے نکالنے کے لیے، مکمل طور پر اس سے نجات کے لیے ہمیں ایمان کے کامل درجے تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور ایمان کی اس کاملیت کو پانے کے لیے ہمیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ جو تم سے پہلے تھے ان کو تو اس سے بھی زیادہ آزمایا گیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں تو کیسی کیسی آزمائشیں آئیں ان کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے انسان کو گزارتا ہے۔ جب امتحان آتا ہے تو پھر کھرا اور کھوٹا الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں ساری کی ساری جو دور نبوی ہے اس کی فلم چلنی چاہیے، وہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ آقا ان کے درمیان موجود ہیں، اور کیسے کیسے امتحان آئے ہیں مسلمانوں پر، جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ کس کس موقع پر ان کا نفاق ظاہر کیا گیا، اور سخت مشکلات تھیں، سخت حالات میں جو ہے غزوات لڑے گئے، اور ایسے میں پھر ان آزمائشوں کی تاب نہ لا کے کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ ہر موقع پر سیپریٹ ہو گیا، جدا جدا ہو گیا۔ اس لیے ایمان کی کاملیت تک پہنچنے کے لیے جب آزمائش کی بھٹی سے انسان کو گزارا جاتا ہے تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے۔ یہ آزمائش، یہ امتحان زندگی میں آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں یا
جب امتحان آتا ہے تو اس وقت ہماری سب سے پہلی جو امتحان ہوتا ہے وہ ہمارے یقین کامل کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں رب کی ذات پر کتنا کامل یقین ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر نفع اور نقصان جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی ذرہ برابر چیز بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر میرے رب کا اذن نہ ہو. رب کے اذن کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب ہم نے اپنے رب کی پناہ طلب کر لی تو میرے رب نے ہمیں پناہ دے دی. جب موزتین اتر گئیں، جب سورہ فلق اور ناس نازل ہو گئیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہسٹری میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی مسلمان پر جادو ہوا ہو. تو آج جادو اتنا عام ہو گیا. وہ حضرت کعب بن احبار تھے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ان کے اتنا خلاف تھے علماء. یہودی علماء جو ہے ان کے پاس بھی، ان کے یہودیوں کے پاس بھی یہ جو جادو جو تھا نا، اس کا بڑا چرچا تھا. تو انہوں نے بھی ایسے کلمات سیکھے ہوئے تھے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے. تو کیا ہے کہ جو باتیں، جو تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو دے دی اور وہ سکھا گئے کہ کیسے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اور پھر اللہ نے اس کا یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ اتار کر اس کو کامل کر دیا ہمیں ڈرانے کے لیے. ادھر ادھر سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا، ہم کوئی ان سے زیادہ ہے خدا نہ خواستہ، تو ہم پہ بھی ہو گیا، تو فلانے نے کر دیا، تو فلانے نے کر دیا. تو اب ہمیں جب ہم دین کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ واقعی ہو سکتا ہے. نظر بد، حسد، یہ سب، اس سب سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں. لیکن کیا خدا نہ خواستہ کوئی جادوگر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. اور اس سے بچنے کے لیے جب ہمیں اپنے رب پر یہ یقین ہے کہ میرے رب کے اذن کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس سے بچنے کے لیے میرے رب نے ہمیں تعلیمات پہنچا دی. ہمیں سورہ فلق اور ناس مل گئی جس کے ذریعے ہمیں پناہ مانگنے کے طریقے سکھا دیے گئے. اس کے علاوہ مسنون دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کر سکتی. اب کیا ہمیں پتہ چلا کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب ایسا ہے کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا تو پھر ہم اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں ڈریں؟ پھر جب یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہو گئی تو ہمیں یقین کامل ہو گیا کہ رب ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ہمارا دل بھی گواہی دے گا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رب کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارے اوپر امتحان آیا، ہمیں ان سب باتوں میں سے، ان سب مشکلات میں سے جب گزارا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ایمان کی کاملیت جو ہے اس کو آزمانا. اور ہم ہر امتحان میں سے کامیابی کے ساتھ جب گزر گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اور اپنے رب کو پہچان لیا، تو پھر دنیا جو ہے وہ دلوں میں نہیں رہتی. پھر دنیا جو ہے وہ یا تو آپ کو خود نکال باہر کرتی ہے یا آپ خود دنیا سے نکل جاتے ہیں. اور پھر انسان جب دنیا نکل جاتی ہے تو پھر رب اور پھر رب کا بندہ، پھر یہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں. اور جب پھر ہم رب کو پہچان لیتے ہیں تو رب تک پہنچنے کے لیے ہمیں قرآن ہی نے بتایا کہ تم وسیلہ تلاش کرو. اور وسیلہ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ کیا کہہ دیا کہ مجاہدہ کرو. اور وسیلہ پہلے تلاش کرنا ہے، پھر مجاہدہ کرنا ہے. اور یہی جو وسیلہ ہے، یہی ہمارے اندر جو عشق کی ایک چنگاری ہوتی ہے اس کو لو بنا دیتا ہے. اور پھر اس عشق کی لو میں ہم معرفت الہی کی ساری منازل جو ہیں وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے اور اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہم رب کی معرفت جو ہے اس کو پا سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے. اور یہ سفر جو ہے پھر اسی طرح طے ہوتا چلا جاتا ہے. یہ منزلوں پہ منزلیں ہیں، یہ بڑا لمبا سفر ہے، یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے.
اسی دعا کے ساتھ کہ میرا رب ہمیں بھی قبول کر لے اپنی راہ پہ آسانیوں کے ساتھ اور آزمائے بغیر قبول کر لے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آزمائش آنی ہے. جب آزمائش آنی ہی ہے تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. ہاں ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں جس کو چاہے اللہ آسانیوں میں رکھے اور آسانیوں کے ساتھ نکال لے، اور وہ گزارا تو جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ جب وہ گزر رہا ہو تو بس اس وقت اللہ تعالیٰ آسان کر دے، استقامت دے دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے اس راہ پہ. رب سے ملن کی یہ ساری راہیں ہم سب کے لیے آسان ہو جائیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.